جب اللہ دعا قبول کرنے میں دیر کرتا ہے تو کیا یہ انکار ہے؟ کیا تم نے کبھی محسوس کیا ہے کہ تم روز دعا کر رہے ہو لیکن جواب نہیں مل رہا؟ کیا کبھی دل میں سوال آیا ہے کہ شاید میری بات ہی سنی نہیں جا رہی؟ کیا کبھی لگا کہ سب لوگوں کی دعا قبول ہو رہی ہے اور صرف میری نہیں؟ اگر ہاں تو یہ بیان تمہارے لیے ہے۔ آج ہم بات کریں گے ایک بہت گہری بات پر۔ جب اللہ دیر کرتا ہے کیا وہ انکار ہوتا ہے یا پھر اس کے پیچھے کوئی اور حکمت ہوتی ہے؟ انسان جلدی چاہتا ہے لیکن اللہ وقت کا مالک ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ چیز ابھی مل جائے لیکن اللہ چاہتا ہے کہ ہم پہلے مضبوط بن جائیں۔ ہم صرف نتیجہ دیکھتے ہیں، اللہ پورا سفر دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اس لیے کبھی کبھی اللہ دیر کرتا ہے، لیکن وہ دیر بھی رحمت ہوتی ہے، دیر بھی محبت ہوتی ہے، دیر بھی تربیت ہوتی ہے، دیر بھی حفاظت ہوتی ہے۔ لیکن ہم سمجھ نہیں پاتے اور ہم سوچ لیتے ہیں شاید میری دعا قبول نہیں ہوگی، شاید اللہ نے انکار کر دیا، شاید میں اس چیز کے لائق ہی نہیں، شاید میں بہت گنہگار ہوں، شاید اللہ مجھ سے ناراض ہے۔ لیکن اصل بات یہ نہیں ہوتی۔ اصل بات یہ ہوتی ہے کہ اللہ تمہیں ٹیسٹ کر رہا ہوتا ہے، اللہ تمہارا صبر دیکھ رہا ہوتا ہے، اللہ تمہارا یقین دیکھ رہا ہوتا ہے، اللہ تمہارا بھروسہ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ کیونکہ ہر چیز مل جائے تو صبر کا کیا مطلب؟ ہر چیز فوراً مل جائے تو یقین کا کیا مطلب؟ ہر چیز آسانی سے مل جائے تو دعا کا کیا مطلب؟ دعا صرف مانگنا نہیں ہوتا، دعا انتظار کا نام ہوتا ہے، دعا بھروسے کا نام ہوتا ہے، دعا چپ رہ کر اللہ پر سب کچھ چھوڑ دینے کا نام ہوتا ہے۔ اس لیے جب اللہ دیر کرتا ہے تو وہ تمہیں اگنور نہیں کرتا، وہ تمہیں تیار کر رہا ہوتا ہے، وہ تمہیں مضبوط بنا رہا ہوتا ہے۔ اللہ 3 طریقوں سے دعا کا جواب دیتا ہے۔ پہلا طریقہ، فوراً جواب دیتا ہے، فوراً دعا قبول کر لیتا ہے۔ دوسرا طریقہ، دیر سے دعا قبول کرتا ہے۔ اور تیسرا طریقہ، اس سے بہتر چیز دے دیتا ہے۔ لیکن اللہ کبھی بھی دعا کو ضائع نہیں کرتا۔ ہر دعا لکھی جاتی ہے، ہر آنسو گنے جاتے ہیں، ہر لفظ سنا جاتا ہے، ہر درد محسوس کیا جاتا ہے۔ فرق صرف وقت کا ہوتا ہے۔ تم گھڑی کو دیکھتے ہو، اللہ تقدیر دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تم آج چاہتے ہو، اللہ کل چاہ رہا ہوتا ہے۔ تم صرف اپنی ضرورت دیکھتے ہو، اللہ تمہارا مستقبل دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اس لیے کبھی کبھی اللہ سب کچھ روک لیتا ہے۔ روکنا بھی رحمت ہوتا ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے جو تم مانگ رہے ہو وہ تمہیں توڑ دے۔ ہو سکتا ہے وہ چیز تمہارا ایمان کمزور کر دے، اور ہو سکتا ہے وہ چیز تمہیں اللہ سے دور کر دے۔ اس لیے اللہ دیر کرتا ہے تاکہ تم اللہ کے قریب آ جاؤ، تاکہ تم سجدہ زیادہ کرو، تاکہ تم رو رو کر بات کرو اللہ سے، تاکہ تم دنیا سے امید کم اور اللہ سے زیادہ رکھو۔ یہ انکار نہیں ہوتا، یہ تربیت ہوتی ہے، یہ ٹریننگ ہوتی ہے، یہ صفائی ہوتی ہے، دل کی صفائی، سوچ کی صفائی، نیت کی صفائی، بھروسے کی صفائی۔ کیونکہ اللہ صاف دل کو پسند کرتا ہے، اللہ ٹوٹے دل کو پسند کرتا ہے، اللہ روتی ہوئی آنکھوں کو پسند کرتا ہے،
اللہ سجدے میں گرے ہوئے بندے کو پسند کرتا ہے، اور جب بندہ سچ میں ٹوٹ جاتا ہے تب اللہ سچ میں سب کچھ دے دیتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے سالوں انتظار کیا اپنے بیٹے کا۔ حضرت یوسف علیہ السلام قید میں ڈال دیے گئے، سالوں بعد بادشاہ بنے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے بیماری سہی سالوں تک، پھر اللہ نے شفا دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑھاپے میں اولاد مانگی، سالوں بعد اللہ نے اولاد دی۔ آپ خود سوچیں، کیا یہ انکار تھا؟ نہیں، یہ تیاری تھی، یہ صبر تھا ان کا، یہ یقین تھا ان کا، یہ امتحان تھا ان کا۔ کیونکہ اللہ جب دیتا ہے تو بہترین دیتا ہے، وقت کے ساتھ دیتا ہے، ہمت کے ساتھ دیتا ہے، برکت کے ساتھ دیتا ہے۔ اگر اللہ فوراً دیتا تو شاید ہم قدر نہ کرتے، شاید ہم مغرور ہو جاتے، شاید ہم بھول جاتے کہ کس سے ملا ہے۔ اس لیے اللہ دیر کرتا ہے تاکہ ہم یاد رکھیں کہ دینے والا کون ہے، تاکہ ہم شکر زیادہ کریں، تاکہ ہم جھک کر رہیں، تاکہ ہمیں غرور نہ آئے، تاکہ ہم کہیں یا اللہ تو نے ہی دیا ہے، میں نہیں، میں صرف مانگ سکتا تھا، تو ہی عطا کر سکتا تھا۔ آج کتنے لوگ کہہ رہے ہیں مجھے جاب چاہیے تھی لیکن سالوں بعد ملی، لیکن جب ملی تو بہترین ملی۔ کتنے لوگ کہتے ہیں مجھے شادی کرنی تھی لیکن دیر سے ہوئی، لیکن جب ہوئی تو صحیح انسان سے ہوئی۔ کتنے لوگ کہتے ہیں مجھے شفا چاہیے تھی، دیر ہوئی، لیکن اس بیماری نے مجھے نمازی بنا دیا، مجھے سجدہ سکھا دیا، مجھے اللہ سے بات کرنا سکھا دیا۔ اگر میں ٹھیک ہوتا شاید میں کبھی دعا ہی نہ کرتا، شاید میں کبھی اللہ کو یاد ہی نہ کرتا۔ اس لیے دیر بھی رحمت بن جاتی ہے، دیر بھی رحمت بن جاتی ہے، درد بھی رحمت بن جاتا ہے، انتظار بھی رحمت بن جاتا ہے، آنسو بھی ثواب بن جاتا ہے، خاموشی بھی دعا بن جاتی ہے۔ صبر کرو، شکوہ کم کرو، شکر زیادہ کرو، سجدہ نہ چھوڑو، دعا نہ چھوڑو، نماز نہ چھوڑو، استغفار زیادہ کرو، درود زیادہ پڑھو، لوگوں سے امید کم کرو، اللہ تعالیٰ سے امید بڑھاؤ، کیونکہ لوگ تھک جاتے ہیں، اللہ نہیں تھکتا۔ لوگ آپ کی باتوں کو سننا چھوڑ دیتے ہیں، آپ سے اکتا جاتے ہیں، اللہ کبھی بھی سننا نہیں چھوڑتا۔ لوگ ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، اللہ کبھی ساتھ نہیں چھوڑتا۔ لوگ تو بھول جاتے ہیں، اللہ اپنے بندے کو کبھی نہیں بھولتا۔ اس لیے جب بھی لگے کہ دیر ہو رہی ہے، سمجھ لینا کہ اللہ کچھ بہتر لکھ رہا ہے تمہارے لیے۔ آخر میں اپنے ساتھ ساتھ سب کے لیے دعا کریں، یا اللہ ہمیں صبر عطا فرما، ہمیں یقین عطا فرما، ہمیں بھروسہ عطا فرما، ہمیں شکر کرنا سکھا دے، یا اللہ ہمیں شکوہ چھوڑنا سکھا دے۔ جب تو دیر کرے ہمیں سمجھ عطا کر، یا اللہ ہمیں اتنا مضبوط بنا دے کہ جب تو ہی ہمارا امتحان لے تو ہمیں بھاگنا نہ آئے، بلکہ ہم تیرے قریب ہو جائیں، ہم سجدے میں گر جائیں، ہم رو کر تجھے بلائیں اور پھر خاموشی سے انتظار کریں، کیونکہ ہم جانتے ہیں تو بہتر جانتا ہے، تو بہتر فیصلہ کرتا ہے، تو بہتر وقت چنتا ہے، تو بہتر نتیجہ دیتا ہے۔
ہم بس تیرے بندے ہیں، تو ہمارا رب ہے، تو ہمارا سہارا ہے، تو ہمارا مالک ہے، تو ہمارے لیے کافی ہے۔ تو ہی شروع کرتا ہے اور تو ہی ختم کرتا ہے، تو ہی دیتا ہے، تو ہی روکتا ہے، تو ہی بچاتا ہے، تو ہی سنبھالتا ہے، تو ہی راستہ دکھاتا ہے اور تو ہی منزل تک پہنچاتا ہے۔ اس لیے جب بھی دیر ہو ہم انکار نہیں سمجھیں گے، ہم اسے رحمت سمجھیں گے، ہم اسے تیاری سمجھیں گے، ہم اسے محبت سمجھیں گے، کیونکہ تو جو کرتا ہے بے وجہ نہیں کرتا، بے حکمت نہیں کرتا، بے محبت نہیں کرتا، بلکہ صرف ہماری بہتری کے لیے ہی کرتا ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر، کمنٹ اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔